بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے سامنے اس مدرسے کے 3-4 طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی۔ قرآن پاک کو حاصل کرنا، چاہے اس کے الفاظ کو حاصل کیا جائے، چاہے اس کے معانی کو حاصل کیا جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اس امت کے اندر سب سے افضل جماعت ہے۔ تو سب سے افضل جماعت کے اندر بھی بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس سے قرآن کے سیکھنے اور سکھلانے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا حسد الا علی اثنین، رجل آتاہ اللہ الکتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار۔ دو آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج، اس کی فطرت اور نیچر ایسا بنایا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو وہ دل میں تمنا کرتا ہے، کاش یہ چیز مجھے بھی ہے۔ دیکھ کر اس کی اپنے لیے تمنا کرنا، اس کو رشک کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت دیکھ کر کہ یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے ہٹ نکل جائے تو وہ حسد کہتا ہے، کہلاتا ہے، وہ تو ہے حرام۔ لیکن اس کے پاس باقی رہتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، اس کو غبطہ عربی میں اور اردو میں رشک کہا جاتا ہے۔ تو کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ کوئی کیا کسی کیا مکان اور بنگلہ دیکھ کے تمنا کرے آدمی کہ ایسا بنگلہ کاش ہمیں بھی مل جائے، کسی کی عمدہ گاڑی دیکھ کر کے تمنا کرے کہ ایسی گاڑی ہمیں بھی مل جائے، کسی کی شاندار دکان اور فیکٹری دیکھ کر کے تمنا کرے کہ ایسی فیکٹری اور دکان ہمیں بھی مل جائے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی چیزیں قابل رشک ہیں، یہاں دو باتیں بتلائی کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک اور غبطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ لفظ آتاہ الکتاب عام ہے، چاہے قرآن کے الفاظ کا علم ہو، چاہے قرآن کے معانی کا علم ہو، چاہے قرآن کے احکام کا علم ہو، قرآن سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وہ آدمی رات اور دن اسی میں مشغول رہتا ہے۔ کوئی گویا جس کو خالی الفاظ کا علم عطا فرمایا وہ قرآن کو نماز میں پڑھتا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معانی عطا فرمایا یا خالی الفاظ وہ دوسروں کو سکھلاتا ہے، تو وہ بھی یقوم به آناء اللیل وآناء النہار میں داخل ہے۔ جو کسی بھی گویا نسبت سے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہے، گویا یہ نعمت ایسی ہے جس کی تمنا اور رشک کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا جس کو مال دیا ہو اور وہ رات اور دن اس میں سے خرچ کرتا ہے، یا مال مقصود نہیں ہے بلکہ رات اور دن اس کو خرچ کرنا، یہ جو خوبی ہے اس کی وجہ سے اس کو قابل رشک قرار دیا۔ یا علم کے اندر بھی خالی علم نہیں، علم کے ساتھ یقوم بھی اس کا مشغلہ رات اور دن کا ایسا ہو کہ اسی میں اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ آدمی اس کی تمنا اور رشک کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی طرف متوجہ بھی فرمایا ہے۔ اور
دور نبوت کے اندر تو قرآن ہی کی نسبت پر لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دی جاتی تھی، یہاں تک کہ میدان جہاد میں شہید ہونے والوں کو جب دفن کرنے کا وقت آتا تھا تو کبھی ایسی ضرورت پیش آتی تھی کہ ایک زیادہ قبریں جتنے مردے ہیں اس کے مطابق نہیں کھودی جا سکتی تھی، ایک قبر میں دو تین کو دفن کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 آدمیوں کو دفن کرنا ہے تو سوال کرتے ہیں ایکم اکثر و اخذن للقرآن، کون زیادہ قرآن سیکھا ہوا ہے؟ کہا یہ، تو پہلے آپ اس کو لے کر قبلے کی طرف رکھتے تھے، پھر دوسرے کو، تو گویا اس قبر میں دفن کرنے تک کے اندر اس کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر چیز میں اس کو ترجیح دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عہدے اور مناصب کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے دور خلافت میں مکہ کا گورنر نافع ابن عبد الحارث کو بنایا تھا۔ انہوں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ اپنے ماتحت گورنروں اور حکام کا محاسبہ کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنگلات کا نگران اور ذمہ دار تم نے کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ابن افزا کو۔ کہا ابن افزا کون ہے؟ یہ ہمارے غلام ہے۔ ایک غلام آدمی کو یہ تم نے سونپا؟ کہا وہ قاری للقرآن، قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو اس فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے مراتب کو بلند بناتے ہیں، اور جو لوگ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پستی میں لے جاتے ہیں، جو اس کو چھوڑتے ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سربلندی کو جو ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کے اندر جو ہے منحصر کر دیا ہے۔ ہر حیثیت سے آدمی اپنے آپ کو اسی کے ساتھ لگائے رکھے۔ یہ ہمارے مدارس جو ہیں ان میں یہ سلسلے جاری ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو انہی تعلیمات سے آراستہ کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں وہ ان سلسلوں کو آگے جاری رکھیں، اس کا بھی ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ان چاروں طلباء نے جو تکمیل کی، ان کی خدمت میں ان کے والدین اور اسی طریقے سے ان کے اساتذہ اور مربیوں کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ دعا کر دیجیے۔ اللہ 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 اللہ